حیران ہوا. دیوبند کے ایک بزرگ کی تقریر جنید نے سنائی جو اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرن پر مجھے کہتے ہیں کہ یہ ان کی انفرادی رائے ہے اور امت نے قبول نہیں کیا. تو اس کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ انور شاہ صاحب نے اس پر کتاب لکھی کشف الستر عن ابواب الوتر. یہ تو دیوبند میں سب سے پہلے چھپی اور حضرت بنوری نے اس کی شرح لکھی ہے شرح ابواب الوتر. اور یہ معلوم نہیں ہے ان کو کہ فتح القدیر میں ابن الحمام کہتے ہیں کہ وتر پڑھنے والے نے رات کو اٹھ کے نفل پڑھے فرمایا ثواب نہیں ملے گا کیونکہ غلط کام کیا ہے نا, مستحب کے خلاف کیا ہے. پھر حضرت صاحب جو دارالعلوم دیوبند کی خیر سے شیخ الحدیث ہے یا اور کوئی شیخ التقوی والارشاد ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اجعلوا استحباب کے لیے, میں بھی کہتا ہوں کہ استحباب کے لیے, لیکن کیا مطلب ہے اس کا کہ مستحب وتروں کے بعد نفل پڑھنا ہے یا نہ پڑھنا ہے؟ نہ پڑھنا ہے نا, تاکہ وتر آخری رہ جائے. تو جو نہیں پڑھیں گے نفل ان کو ثواب ملے گا, وہ مستحب پر کار بندے. کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ. دم دم چئی نور دیو لا سچئی خامار کا او گورا چمبیار کا. آپ کے مقام بزرگی اپنی جگہ مسلم, مسئلہ واضح ہے. مولانا یوسف بنوری نے معارف السنن میں 17 صفحے لکھے, احیاء السنن میں ظفر احمد نے, اور جزم میں شیخ الحدیث. یہ ضروری نے تھوڑے ان کو کہا تھا, وہ تو میری پیدائش سے پہلے علماء اور اباقرت ہے. کچھ تو خیال کرنا چاہیے. کوثر النبی میں عبدالعزیز فرہاروی لکھتے ہیں صحیح حدیث اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا, کمزور حدیث وطر کے بعد نفل. دیکھ ہمیں وہ ضعیف ناقابل عمل ہے. تو بعض بزرگ بلا وجہ خفا ہوتے ہیں, حالانکہ ہم کسی کو خفا نہیں کرتے, ہم سب کی تعظیم و تکریم لازم سمجھتے ہیں. ہمارے بھائی بزرگ جو کہتے ہیں نا کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے, اور ہم رمضان اور شعبان میں نہیں کہتے, ہم پورا سال پوری زندگی کہتے ہیں کہ وتر رات کی آخری نماز اور اس کے بعد نفلیں پڑھنا یقیناً نامناسب ہے, خلاف اولا ہے. اکثر الوتر فی تحقیق رکعتین بعد الوتر, آنکھیں کھول کر پڑھو ذرا. اب سوال یہ ہے کہ کیا رات کی عبادت صرف نفل ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. حاجی انور شاہ نے بیان کیا ہے کہ سحری کے وقت استغفار پڑھنا بہترین عمل ہے. دلا بسوز کے سوزے تو کارہا بکنت, دعائے نیم شبی دفع صد بلا بکنت. اور قرآن کریم کی تلاوت کا جو سب سے زیادہ ترغیب آئی ہے وہ راتوں کو آئی, اور اس حافظ اور عالم پر ناراضگی ظاہر کی جو رات کو بغیر قرآن پڑھے سوتا رہتا ہے. تو تلاوت کرے, قضائے معافات کرے, قسم قسم کی دعائیں مانگے, استغفار کرے. ضروری ہے کہ آپ وتر کے بعد نفل پڑھ کر کے اور پیغمبر کی مخالفت کریں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, جو پیغمبر کے امر کے خلاف کرے اللہ فرماتے عذاب سے ڈرے. شکر کرو کہ دنیا نے کوئی ایسا انسان دیکھا جس نے کلم کلہ آپ کو روکا کہ وتر آخری نماز ہے رات کی. اگر گنجائش ہوتی تو فرضوں کے بعد وتر کی جماعت ہوتی, لیکن اس کو کیوں اخیر میں رکھا؟ کیونکہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا. پھر یہ بھی یاد رہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا پر بخاری میں اور صحاح میں باب ہے, نفلوں پر کئی باب نہیں ہے. اور ترمذی نے بے شک روایت نقل کی ام سلمہ کی, لیکن اس میں موسیٰ ابن میمون مرائی کذاب اور وضاع ہے. اس واسطے محدثین کا اجماع اور اتفاق ہے کہ وتروں کے بعد کسی قسم کے نفل پڑھنا نامناسب, خلاف مستحب, اور وتروں کو اخیر تک برقرار رکھنا یہ مناسب اور احادیث کے عین مطابق ہے. یہ سارا جہان جو وتروں کے بعد نفل پڑھتے ہیں, ان مولویوں کی زبان پر کینسر ہو چکی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیغمبر کی اصح حدیث ہے کہ رات کے آخری نماز وتر پڑھا کرو. جب آخری نماز وتر ہوگی تو نفل کیسے ہوں گے اس کے بعد؟ توبہ. انہیں اتنی عقل نہیں کہ فقہ حنفی میں تمام نوافل ہے
لیکن وطروں کے بعد کسی کتاب میں نفلوں کا ذکر نہیں. ہمارے آباء و اجداد صراط مستقیم پر تھے الحمدللہ. فقہائے احناف حدیث کے ماہر تھے اور عامل تھے. کیا یہ بات محدثین نے نہیں لکھی کہ رات کے اول حصے کے 8 رکعت قیام اللیل، آخری حصے کے 12 رکعت تہجد ملا کر صحابہ نے پڑھا ہے، اور اس کے بعد وطر پڑھا کے تاکہ سب اتفاق نظر آ جائے، اور رات کی نماز سے آدمی فارغ ہو چکا ہے، پھر یہ وطروں کے بعد کون سے نفلیں پڑھتا ہے؟ یہ کس شریعت کا پابند ہے؟ یہ ظلم کرتا ہے نہیں نفلوں کے بعد. ان احسنتم، احسنی رہو تو انسان رہو گے. احسنتم لانفسکم، میرے اوپر تمہارا کوئی احسان نہیں، میرا احسان ہے کہ میں 3-4 گھنٹے بیٹھ کر تمہیں سبق یاد دلاتا ہوں. تم مجھ پہ کیا احسان کرو گے؟ کہتے وطروں کے بعد نفل منع کرتے، میں منع کرتا ہوں. ابن الحمام نے فتح القدیر میں نہیں لکھا کہ جس نے وطروں کے بعد نفل پڑھے ثواب نہیں ملے گا؟ فتح القدیر تو چھپی ہوئی کتاب ہے. اور میں کہتا ہوں کہ شوال کے 6 روزے مکروہ ہے. باہر نہر تبیین میں نہیں لکھا ہوا کہ نوروز کا روزہ، مہرجان کا روزہ، شوال کے 6 روزے ابو حنیفہ کے یہاں منع ہے. میں حنفی ہوں، حنفی پر فخر ہے. دا سے ملیاندی سڑیا، دا سے 2 کروڑ نور راشی زور تا غلط ہوا ہے. کتاب نہ پوئی گی دا سر دا مذہب نہ بے خبر ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلا کرو گے اپنے لیے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم برا کرو گے، برا کس کو کہتے ہیں؟ سنت کی خلاف ورزی کو برا کہتے ہیں. برا کس کو کہتے ہیں؟ مذہب کی بغاوت کو برا کہتے ہیں. فرض نماز کے بعد جب سنتیں ہو، طویل بیٹھنا باتفاق محدثین و فقہاء منع ہے، مجمعون علیہ مسئلہ ہے. یہ بھی بیٹھے رہتے ہیں، ان کے لوگ بھی بیٹھے رہتے ہیں. وہ تمہاری زبان پر کینسر ہے، تم نہیں کہہ سکتے ہو کہ کھڑے ہونا ضروری. نور الازا سے لے کے مراقی تک اور تحتاوی سے لے کر تحاوی تک سب کتابوں میں القیام الی السنت متصلا بالفرد مسنون. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.